لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والبرهان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. بدلے گا وقت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا وقت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. سب تعریف اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جنہیں ساری کائنات کو اپنی قدرت نال پیدا فرمایا. لاکھ ہزار بے شمار درود و سلام تاجدار کائنات امام الانبیاء والمرسلین جانے جہان کائنات رحمت للعالمین پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ذات ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا. جس طریقے تانوں معلوم ہے کہ قرآن مجید برہان رشید درس دے آغاز ایسا کیتا ہے اور قرآن مجید برہان رشید درس قرآن جاری و ساری. تو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ذکر کریں گے لفظ الحمدللہ. قرآن کریم برہان رشید کی ابتدا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بعد فرمایا الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ واسطے. الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ واسطے. 1400 سال ہو چکے نے. مفسرین کرام نے محدثین کرام نے ائمہ دین نے فقہاء کرام نے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیراں لکھیاں جندے تے جنہ رب نے فضل فرمایا انہیں ان دے مطابق قرآن مجید وچوں موتی چن چن کے لکھے. سارے تے میں تانوں نہیں سنا سکتا تفصیلی مگر کچھ نہ کچھ تے اسی ذکر کریں گے انشاءاللہ. تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس چیز تے بڑی بحث کی تھی. لفظ الحمدللہ کی تشریح بہت انہوں نے بیان کی تھی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی تفسیر کبیر کے اندر تشریح بیان فرمائی. تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے جامع انداز کے نال مختصر مگر جامع انداز کے نال لفظ الحمدللہ کے اوپر نکات لکھے. الحمدللہ فرمایا تمام تعریفاں اللہ واسطے. لفظ الحمدللہ دے 8 حروف نے. الف لام ہا میم دال لام لام ہا الحمدللہ ان دے 8 حروف. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر اس لفظ کی تشریح بیان کرتے ہیں تفسیر بیان کرتے ہیں فرماندے نے الحمدللہ دے حروف بھی 8 نے تے جنت دے بوئے بھی 8 نے. جس بندے نے صفائی قلب دے نال تصفیے دے نال الحمدللہ پڑھ لیا وہ 8 بوئیاں دا حقدار ہو گیا. ہوں جدوں نے قرآن کی ابتدا ڈالی الحمدللہ پڑھ لیا 8 بوئے کھل گئے
تو جویں جویں قرآن پڑھتا جائے گا اویں اویں دے فضل ہوتا جائے گا. یہ مسئلہ انہوں نے استعمال کیا. الحمدللہ دے وچ جڑا پہلا لفظ ہے الف لام، اس الف لام دے اوتے بڑی تفسیر لکھی مفسرین اکرام نے کہ الف لام ہے کیڑا. الف لام یہ قسماں عربی گرامر دے اندر الف لام بہت معنی واسطے استعمال ہوتا ہے، ملکیت واسطے آتا ہے، جنس واسطے آتا ہے، احدی ہوتا ہے. الف لام استغراقی ہوتا ہے، یعنی کہ گرامر دے قانون ضابطیاں دے نال بڑیاں تفصیلاں انہوں نے لکھیاں تفسیراں دے اندر. تو اگر لفظ الف لام ایتھے الحمدو دا الف لام اے منیا جائے احدی دا تو معنی یہ بنتا ہے، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معنی یہ بنتا ہے الحمد الکامل، کہ الف لام احدی منیا جائے تو ان کا معنی بنتا ہے کہ کامل حمد اللہ واسطے. اور کامل حمد کے لیے انہوں نے فرمایا الحمد الکامل وہو حمید اللہ للہ، حمد کامل او حمد ہے جڑی اللہ نے آپ دی بیان کی تھی. کوئی الحمدللہ الحمدللہ جڑا جملہ ہے یہ اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے، تو یہ کامل حمد ہے، کامل تعریف ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر وچ تشریف فرماندے نے، تفسیر کردیاں فرمایا الشکر للہ کیوں نہ آیا، الحمدللہ ہی کیوں آیا. اور بہت ساریاں گرامر دی کتاباں دے اندر درس نظامی دے اسباق پڑھائے جاندے ہیں، ان میں کتاباں جنہیں تشریح موجود ہے، تفصیل موجود ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا اور یہ الحمدللہ کہ تمام تعریفاں اللہ واسطے. الشکر للہ نہیں فرمایا کہ سارے شکر اللہ واسطے، حالانکہ سارے شکر اللہ واسطے ہی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ تعریفاں ساریاں میرے لیے. تو یہ احمدی نے بڑی تشریح بیان کی تھی، نکات بیان کی تھے، تفسیر کبیر وچ موجود ہے کہ الشکر للہ کیوں نہ آیا. تو انہوں نے فرمایا اس واسطے کہ شکر ادو ادا کیتا جاتا ہے جدو کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دیندا ہے تو وہ ملن والے دا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنوں چیز ملدی ہے وہ اگلے بندے نوں کہندا بھائی تیرا شکریہ تو میرا کام کیتا. تو اللہ تعالیٰ دی ذات جڑی ہے وہ کسی نو نعمت دے تے پاویں نہ دے وہ ہے ہی تعریف دے لائق. تو الحمدللہ اس واسطے آیا ہے کہ وہ نعمت کسی نو دے تے پاویں نہ دے، مالک وہ دی تعریف ہونی اس واسطے الحمدللہ. تو امام اسماعیل حقی فرماندے نے کہ حمد کامل ہوئے جڑی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیتی ہے، او حمد رسول یا کامل اللہ دی تعریف، کامل اللہ دی حمد ہوئے جڑی نبیاں نے رب دی تعریف بیان کی تھی. نبیاں نے رب دی کی تعریف بیان کی تھی؟ انبیاء کرام علیہ السلام وچوں دو نبیاں دی تعریف بیان کی ہوئی جڑی انہوں نے اللہ تعالیٰ دی تعریف بیان کی تھی اور قرآن وچ موجود ہے. اختصار دے نال میں تواڈے سامنے چاہتا تھا پڑھن لگا مسئلے نو سمجھان واسطے کہ کامل تعریف ہوئے اللہ دی جڑی یا اللہ نے خود آپ بھی بیان کی تھی، یا تعریف کامل ہوئے جڑی نبیاں نے رب دی تعریف بیان کی. جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال دی تعریف بیان کی تھی. قرآن پاک وچ رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا انیاں پارا سورۃ شعراء آیت نمبر 78 79 80 81 82 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدینی، میرا رب ہوئے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے وہ مینوں راہ دکھائے گا. فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقینی، میرا رب ہوئے جڑا مینوں کھواندا ہے پیاندا ہے، میرا رب ہوئے جڑا مینوں کھواندا ہے، میرا رب مینوں پیاندا ہے. فاذا مرضت فهو یشفین، جدوں میں بیمار ہونا میرا رب مینوں شفا دیندا ہے. واذا مرضت فهو یشفین، جدوں میں بیمار ہونا میرا رب مینوں شفا عطا کردا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، میرا رب ہوئے جڑا مینوں وفات دے گا تے پھر مینوں زندہ کرے گا. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرا رب ہوئے جن دے مینوں آسے
اے مینوں دے آس ہے کہ میری خطاواں قیامت والے دن بخش دے گا۔ اے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی طریق بیان کی کہ میرا رب وہ ہے جڑا زندہ کردا ہے تے ماردا ہے، میرا رب وہ ہے جڑا مینوں راہ دے گا، میرا رب وہ ہے جڑا مینوں کھواندا پیاندا ہے، میرا رب وہ ہے جڑا بخشن والا غفور رحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی تعریف بیان کی تھی، اس تعریف کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، بلکہ رب نے حکم فرمایا سونیا میری تعریفیں میں بیان کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ تو ملکاں دا بادشاہ ہے، جنوں چاہے اپنا ملک دے دے، وہ ملکاں دا بادشاہ ہے جنوں چاہے اپنے ملک دی بادشاہی عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء جدے تو چاہے سلطنت واپس لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء جنوں تو چاہے عزت عطا کرے، جنوں تو چاہے ذلت دے دے، جنوں اللہ عزت دے دے انہوں کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جنوں اللہ ذلت دے دے انہوں عزت کسی پاس لب نہیں سکتی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے سارے وچوں سب نالوں زیادہ میرے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا سب تو بڑا پرہیزگار ہے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میں تواڈے سارے نالوں زیادہ اللہ نوں جانن والا ہاں، تواڈے سارے نالوں زیادہ پرہیزگار۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزت اللہ واسطے آ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آ، نبی پاک دے غلاماں واسطے آ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یا اللہ جنوں تو چاہے عزت دے، جنوں تو چاہے ذلت عطا کرے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساریاں بھلائیاں تیرے ہاتھ وچ نے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تو ہر شے تے قادر ہے، سب کچھ کر سکنا ہے۔ تُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّہَارِ، ربا سونیا تیری شان ہے، راتاں نوں دناں وچ پا دینا ہے، وَتُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیلِ، تے دناں نوں راتاں وچ پا دینا ہے۔ کدی دن وڈے ہو جاندے نے راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں، کدی راتاں چھوٹیاں ہو جاندیاں نے دن وڈے ہو جاندے نے، گرمیاں دے دن وڈے ہوندے نے، سردیاں دیاں راتاں وڈیاں ہوندیاں نے، یہ اللہ تعالی انہاں نوں وڈا کردا ہے۔ فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، ربا سونیا زندے وچوں مردہ تو پیدا کرنا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تے مردے وچوں زندہ تو کڈنا ہے۔ مرغی زندہ ہوندی ہے، آنڈا مردہ ہوندا ہے، زندہ مرغی وچوں آنڈا پیدا ہو گیا، اس آنڈے وچوں زندہ بچہ نکل آیا، زندیاں جو مردہ، مردیاں جو زندہ، ربا تو کرنا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیْرِ حساب، جنوں تو چاہے بابا رزق دے، کنوں لگتا ہے رزق بابا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جڑا بندہ میرے کول ڈر گیا میں اون دے اسباب پیدا کراں گا تے میں اون رزق اتھوں دیاں گا جتھوں پتہ نہیں ہوئے گا۔ وہ پھر خدا ہوئے رزق واجب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا حمد کامل ہوئے جڑی اللہ نے خود اپنی بیان کی تھی، یا حمد کامل ہوئے جڑی نبیان نے رب دی تعریف بیان کی تھی۔ اگر الف لام احدی منیا جائے، اگر الف لام جنسی منیا جائے تو معنی بنتا ہے تمام جنساں دی حمد اللہ واسطے۔ بندیاں دی جنس وکھری، انساناں دی جنساں نا، عورتاں دی بھی جنساں ہوندیاں، بندیاں دی جنساں وکھو وکھریاں جنساں، ہر جنس دی حمد اللہ واسطے۔ اگر الف لام جنسی منیا جائے، اگر الف لام استغراقی منیا جائے تو معنی بنتا ہے، اور انہوں عموم واسطے منیا جائے تو معنی بنتا ہے تمام حامدین دی حمد اللہ واسطے، اور جنہیں بھی تعریف کرنی ہے نا وہ اللہ کی تعریف، جن کی بھی تعریف ہوئے وہ بھی اللہ کی تعریف۔ شاید ہی تعریف ہوندی ہے، یہ اندر کاریگر دی تعریف ہوندی کہ گڈی بڑی سونی تو انہوں بنانا لا کنا سونا، تو جن کی بھی تعریف کرو کسی بھی شاید ہی انہوں پیدا اللہ نے کیتا ہے۔ خالق کل شیء، فرمایا ہر شے نوں بنایا تے بندے نوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب نوں سونا بنایا ہے۔
تے سارے بندیاں وچوں سب نالوں زیادہ سونا وہ بنایا جے سو سندیاں قسماں چاہیے. سبحان اللہ. یہ رب دی قدرت. نعرہ رسالت. تمام حامدین دی حمد، تمام انساناں دی حمد اللہ واسطے، تمام جناں دی حمد اللہ واسطے، تمام فرشتیاں دی حمد اللہ واسطے. ایک قرآن وچ بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ہر شے رب دی تعریف کر. رب ذوالجلال نے ٹھائیں پارے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شیء قدیر. ہر شے اللہ دی تعریف بیان کرਦੀ جو کچھ اسماناں وچ ہوئی اللہ کردا ہے، جو زمین وچ ہوئی اللہ دی پاکی بولدا ہے. لہ الملک بادشاہی بھی اون دے واسطے، و لہ الحمد تے حمد بھی اون دے واسطے، وهو على كل شیء قدیر. وہ ہر شے دے اوتے قادر ہے. اے رب ذوالجلال نے ٹھائیں پارے سورۃ جمعہ نمبر 1 وچ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے جو کچھ آسماناں چ ہوئی میری تعریف بیان کردا ہے، جو کچھ زمین چ ہوئی میری تعریف بیان کردا ہے. رب فرماندا ہے میں مالک بھی ہاں، قدوس بھی ہاں، عزیز بھی ہاں، حکیم بھی ہاں. اے رب ذوالجلال نے پیدا کیتا ہر شے نوں، آسمان نے پیدا کیتے نے. فرمایا لم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. تسی میں دے نہیں میں ستے آسمان کیویں بنائے نے، تے بتے پیدا فرمائے نے. فرمایا تا تسی دیکھدے نہیں کہ آسمان میں پیدا کیتے نے بغیر آمد ترونہا، ویکھو بغیر کسی پلر تو پیدا کیتے ہوئے نے. یہ پہلا آسمان ہے، پھر دوجا آسمان ہے، پھر تیجا ہے، چوتھا ہے، پنجواں، چھواں، ستواں. یہ ستے آسمان رب ذوالجلال نے پیدا کیتے نے بغیر کسی پلر تو کھڑے کیتے نے. ان دی شان ہے وے، ان دی ہون دی دلیل ہے، ان دا مقام ہے وے. یہ رب ذوالجلال فرماندا ہے تسبح له السماوات السبع. یہ ستے آسمان بھی میری پاکی بیان کرتے ہیں، والارض ساری زمین میری پاکی بیان کر دیے. ستے آسمان اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ساری زمین اللہ کی تعریف بیان کر دیے. ومن فیہن، ستا آسماناں وچ جو کچھ ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اے ستا زمیناں وچ جو کچھ ہے ہر شے اللہ کی تعریف بیان کر دیے. رب نے فیصلہ فرما دیتا 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل ایت نمبر 44 وچ فرماندا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماندا ہے وہ شے نہیں جڑی میری پاکی بیان نہ کرے. سبحان اللہ. لیکن تسی انہاں دی تسبیحاں سمجھدے نہیں، تانوں انہاں دی تسبیحاں دی سمجھ نہیں. اے جناب والا پرندے بولن تے پاکی کیویں بیان کردے نے، اے جناب والا کیڑے مکوڑے رب دی پاکی کیویں بیان کردے نے، اے جناب والا نباتات کیویں، جمادات کیویں، شجر و حجر کیویں، اے حور و ملک کیویں، ساری زمین آسمان پوری کائنات 14 طبق رب دی تعریف بیان کردا ہے. رب کائنات دی تعریف بیان کردا ہے. توجہ فرمانا قرآن میرے ہاتھ وچ موجود ہے، ذمہ داری نال گل کرنا پیا. ہر شے رب دی تعریف بیان کردی ہے. رب ساڈے محبوب دیاں تعریفاں بیان کردا ہے، رب ساڈے رسول دیاں تعریفاں بیان کردا ہے، رب ساڈے رسول دیاں تعریفاں بیان کردا ہے. انہاں بستریاں دا ذکر قرآن وچ کیتا، جڑے بستریاں تے سونے لیٹ گئے انہاں چادراں دا ذکر قرآن وچ کردا ہے. یا ایھا المدثر ہوا چادر اوڑھن والے رسول، یا ایھا المزمل ہوا کمبل اوڑھن والے رسول. انہاں شہراں دا ذکر قرآن وچ کردا ہے جتے سونے دے نال این لگے. سبحان اللہ. تاکہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہر شے رب دی تعریف بیان پہ کر دیے، ساری کائنات رب دی تعریف بیان کر دیے. رب ذوالجلال نے قرآن وچ فرمایا، رب فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہر شے ہر ویلے اللہ دی تعریف بیان کر دیے. رب ہر ویلے محبوب دی تعریف بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف وچ اس دا معنی موجود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. دا معنی حضرت ابو عالیہ سیدنا عبداللہ بن عباس شاگرد تابعی فرماتے ہیں، فرمایا صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ. اللہ دے درود بھیجنا معنی ہے فرشتیاں دے سامنے ہر ویلے اپنے محبوب دیاں تعریفاں کردا ہے. سبحان اللہ. ہر ویلے تعریف کردا ہے، ہر شے رب دی تعریف بیان کردا ہے. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ
سبحان اللہ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب ہونا فرمایا انہاں دا فرمان امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور وچ الحمدللہ دی تفسیر بیان کردیاں درج فرمایا حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماندے نے حمدللہ ذکر و شکر اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کہنا یہ اللہ دا ذکر بھی ہے اللہ دا شکر بھی جنہیں الحمدللہ کیا انہیں اللہ دا ذکر بھی کر لیا انہیں اللہ دا شکر بھی ادا کر لیا وَلَيْسَ شَيْءٌ يَكُونُ ذِكْرًا وَشُكْرًا غَيْرَهُ اس تو علاوہ کوئی ایسا ذکر نہیں اللہ دا کوئی ایسا ذکر نہیں کوئی ایسی شے نہیں جڑی ذکر بھی ہوئے تے شکر بھی ہوئے وہ فرمانے نے الحمدللہ دا جڑا جملہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ہے اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی اس تو علاوہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جڑا ان کا ذکر بھی ہوئے تے نال شکر بھی ہوئے سبحان اللہ اللہ اکبر ذکر ہے مگر شکر نہیں الحمدللہ یہ ذکر بھی ہے شکر بھی مگر سبحان اللہ یہ ذکر ہے مگر شکر نہیں انہوں نے فرمایا الحمدللہ جڑا ہے نا یہ اللہ دا ذکر بھی ہے اللہ دا شکر بھی قرآن پاک دی ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے الحمدللہ قرآن پاک وچ الحمدللہ سب تو پہلے کیوں آیا امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر البیان وچ معنی کردے ہیں تفسیر بیان کردے ہیں لکھ رہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر وچ درج فرماتے ہیں یہ الحمدللہ پہلے کیوں آیا ہے ان دی وجہ ہے وے جس ویلے رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم وچ روح داخل کیتی انہاں نوں نچھ آ گئی چھینک آ گئی چھینک مبارک روح انہاں دے جسم وچ داخل ہوئی انہاں نوں چھینک آ گئی تو انہاں دے منہ چوں نکلیا الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ قرآن دے پہلے کیوں آیا ان کی وجہ بیان کی تھی مفسرین کرام نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم چ رب نے روح پائی تو انہاں نوں چھینک آ گئی جنوں پنجابی چ نچھ آنے ہاں تو انہاں دے منہ مبارک چوں نکلیا الحمدللہ رب نوں جملہ ہی اتنا پسند آیا تو قرآن دے پہلے رکھتا سبحان اللہ الحمدللہ تے فرشتیاں نے کو کیا یرحمک اللہ چھینک سن کے الحمدللہ دے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے جڑے بندے نوں نچھ آوے کوئی الحمدللہ کو جڑا سندا پہ نا لاگے بیٹھا ہے او کہے یرحمک اللہ تے جنوں نچھ آئی نا وہ کو کہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم سبحان اللہ تے ہدایت سے تیرے سارے کام سیٹ ہو جان اے حق ہے اور اینو مسلمان کے حق نے 6 یا 5 جڑیاں حدیثاں وچ ذکر ہے اون دے وچ اے بھی موجود ہے نچھ دا جواب دینا اے مسلمان کے حق ہے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی الحمدللہ رب العالمین تو سیدنا آدم علیہ السلام نے پڑھا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جنتی جدو جنت جان گے جہنمی گئے چلے جہنم جنتی گئے چلے جنت جنتیاں دی جڑی آخری گل ہے وہ کی ہوئے گی جنت گفتگو ہوئے گی گلاں باتاں کلام آخری جڑی گل ہے نا جنتی جڑی آخری گل کرن گے اللہ تعالیٰ فرماتا وآخرهم وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین جنتیاں دی آخری گل ہوئے گی الحمدللہ آخری گل انسان دی ابتدا باب آدم علیہ السلام کو پہلی گل الحمدللہ تے اینڈ الحمدللہ درمیان وچ سارے اعمال شروع بھی اللہ دی تعریف تے اینڈ بھی اللہ دی کہ الف لام اگر استغراقی معنی منیا جائے تو دا معنی بنتا ہے پوری کائنات وچ جو کچھ بھی ہے جتنی بھی تعریف ہو رہی ہو بھی اللہ دی تعریف صوفی کرام فرماندے نے کہ کسی مخلوق دی تعریف جڑی نا وہ بھی اللہ دی تعریف ہے نبی پاک دی تعریف اللہ دی تعریف نبیاں ولیاں دی تعریف اللہ دی تعریف کو بنایا سارے نو اللہ تو اگر انہوں معنی بیان کیتا جائے منیا جائے الف لام استغراقی تو معنی بنتا ہے تمام حامدین دی حمد اللہ تعالی واسطے اور امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ تمام تعریفاں اللہ واسطے یہ نہیں فرمایا احمد اللہ
میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. قرآن پاک کی ابتدا نہیں اتوں دی کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. یہ فرماندا ہے کہ تعریفاں اللہ نہیں دی. تو اگر یہ آتا نا یہ کیوں نہیں آیا کہ احمد اللہ اللہ بھی تو فرما سکتے ہیں نا قرآن کی ابتدا کرنے لگا احمد اللہ کی تعریف کرتا ہوں. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے نے اس حل وجہ ہے وے الحمدللہ رب نے اس گلو فرمایا ہے. دیکھو نا کیسا نقطہ نہ لکھیا ہے. فرمایا فقط افادا ذالک انه کان محمودا قبل حمد الحامدین قبل وقبل شکر الشاکرین فهؤلاء سواء حمدوا او لم يحمدوا وسواء شکروا او لم يشکروا فهو تعالی محمود من الازل الى الابد. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں ایڈا موٹا نہ نقطہ لکھا تسی بولے نہیں سبحان اللہ. تو قیامت میں غصہ نہ کھا جانا کہ ٹمبے کھا کے استاد کو پڑھ کے تفسیر لکھی تے کوئی مول پائے نہیں بندے تب تو وہ سنو نہ کی معنی بیان کیتا کیسا فہم ہے کہ الحمدللہ رب نے کیوں فرمایا قرآن کی ابتدا تو الحمدللہ. وہاں فرمان دی وجہ ہے کہ اللہ ہے محمود. سبحان اللہ. محمود دا معنی جن دی تعریف بیان کیتی گئی جن دی تعریف بیان کیتی جائے انہوں کہتے ہیں محمود. اللہ محمود ہے کدوں کا فرمایا ازل تو محمود ہے. جدو کچھ نہیں سی نہ ہے ادو بھی محمود سی ادو بھی ان کی تعریف ہوتی سی تو جدو کچھ نہیں نہ ہوئے گا ادو بھی محمود ہی ہوئے گا. ایک نقطہ میں تمہیں سنانا ہے گل سمجھانا ہے اگے بھی کسی کو دسنا سننا بڑی گل ہے پہنچ چکی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی محمود ہے. حمد کرنے والے نے حمد کرنے تو پہلے ہی محمود ہے. شکر کرنے والے نے شکر ادا جڑا کرنا ہے انہوں تو پہلے ہی اللہ محمود ہے. من الازل الی الابد ازل تو ہے ابد تک رہے گا. اس واسطے انہیں الحمدللہ فرمایا ہے کہ الحمدللہ دے لفظ نے جملے نے اس گل کو ثابت کیتا ہے کہ جدو کچھ نہیں سی گا رب ادو بھی تعریف دے لائق سی تے جدو کچھ نہیں نہ رہے گا ادو بھی تعریف دے لائق رہے گا. رب محمود ہے. رب محمود ہے. قرآن میں جڑا فرماندا ہے سائیں اباسا کا ربو کا مقام محمودا غریب سونیا تیرا رب تینوں اوتھے کھڑا کرے گا جتے سارے تیری تعریف کرن گے. مقام محمود تے نبی پاک نو اللہ کھڑا کرے گا. قیامت نو ساری خدائی سرکار دی تعریف کرے گی. تو امام شاہ عبد الحق مدثر رحمۃ اللہ تعالی فرمایا قیامت کا دن جڑا ہے ہی نبی دی نبی پاک دی تعریف لے قیامت کا دن بنایا. تو الف لام اگر استغراقی منیا جائے تو مانا بنتا ہے تمام کائنات کی حمد اللہ تعالیٰ کی ذات واسطے. اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ شکر ذکر و شکر کہ حمد کا جڑا جملہ ہے یہ اللہ کا ذکر بھی ہے یہ اللہ کا شکر بھی. تے اللہ تعالیٰ نو وہ بندہ پسند ہے جڑا ان کا ذکر کرتا جڑا بندہ اللہ کا ذکر کرتا اللہ تعالیٰ نو پسند. اور قیامت والے دن نامہ مال تولن واسطے نا میزان رکھیا جائے گا ترازو اندر وچ نامہ مال تولیا جائے گا ہر مسلمان دا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا التسبیح نصف المیزان. سبحان اللہ پڑھنا سبحان اللہ کہنا ایک بندے مسلمان دے ترازو دے وچ جڑا نامہ مال تولیا جائے گا ادھے میزان نو بھر دے گی. سبحان اللہ. بولے میری سبحان اللہ اور سبحان اللہ دی تعمیر اللہ سنا پہ سبحان اللہ. کی فرمایا کہ میزان جڑا ترازو رکھا جائے گا نا نامہ مال تولیا جائے گا ادھا میزان لفظ سبحان اللہ پر دے گا والحمدللہ تملأ تے باقی جڑا بچے گا وہ دنیا دے بندے نے جنی وار الحمدللہ پڑھیا ہوئے گا نا وہ باقی ہوندا وہ کھاتا پورا کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ. تو بخاری شریف دی اگلی جڑی حدیث ہے نا آخری حدیث ہے اون وچ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان. دو ایسے کلمے نے جڑے زبان تے بڑے ہلکے نے تے میزان تے بڑے بھارے ہوں گے. کی
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ساڈی مسجد انتظامیہ نو لاجر دے انہاں مسجد دے اتلی چھت تے لکھیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح پڑھیا کرو دی سبحان اللہ والحمد۔ اور دوسری دی اس وچ آندا ہے کہ جڑا بندہ اے پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا، اون دے نام دا جنت وچ ایک درخت لگا دیتا جائے سبحان اللہ۔ تے جن دے نام دے پودے لگ کے جنت وچ انہاں دوزخ وچ کی لین جانا، انہاں جا کے چھاں لینی انہاں تھلے کھجوراں کھانیاں سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ سننا فرمایا کہ تسبیح نصف المیزان والحمدللہ تعالی کہ نصف پردے کی میزان ہوں سبحان اللہ اور باقی الحمدللہ کا جملہ پور کر دے گا۔ اور حضرت اسود بن سری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الیہ الحمد من اللہ، اللہ تعالیٰ دے ہاں سب نالوں زیادہ او جملہ او کلمہ جڑا اللہ نو سب نالوں زیادہ پسند ہے نا وہ ہے الحمدللہ۔ اور فرمایا وَلِذَلِكَ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو یہ جملہ سب نالوں زیادہ پسند ہے کہ انہیں اپنی ذات کی تعریف کی تھی نا الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر دور منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو درج فرمایا۔ اور دوسری حدیث موجود ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التوحید ثمن الجنت، اللہ کو ایک مننا یہ جنت دا پھل ہے سبحان اللہ۔ توحید عقیدہ توحید جنت دا پھل ہے۔ کی جنت دا پھل ہے کہ جنہیں اللہ کو ایک مان لیا وہ جنت جائے گا۔ اور فرمایا والحمد ثمن کل نعمت، الحمد دا جڑا لفظ ہے نا یہ ہر نعمت دا پھل ہے کہ جنیاں بھی نعمت رب نے دیتی ہیں نا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ دی نعمت گننا چاہو تسی شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ دے رب دی کیڑی نعمت نو جھٹلاؤ گے؟ نعمتاں نے کوئی گن نہیں سکدا، چٹلا ہی نہیں سکدا۔ بندیا سن کہ فرماتا رب کہ میری نعمتاں بے شمار ہیں۔ تو انہاں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے کہ جس جڑی الحمدللہ اے تمام نعمتاں دا پھل ہے کہ جس بندے نے الحمدللہ کہتا انہیں اللہ کی تعریف بھی کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ادا کر لیا، اور امام سفیان ثوری کے فرمان کے مطابق اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اللہ کا شکر بھی انہیں ادا کر لیا۔ اور یہ شروع تو اس واسطے آیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ بولے جملہ الحمدللہ کا، اللہ تعالیٰ نے پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس واسطے فرمایا ہے کہ اللہ محمود ہے، شروع تو محمود ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جدو کچھ نہیں سی ہے ادو بھی وہ تعریف دے لائق سی، جدو کچھ نہیں رہے گا ادو بھی تعریف دے لائق ہی رہے گا، محمود ہی رہے گا۔ تو امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر کے اندر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لفظ الحمدللہ دیتے بیان کرتے ہیں، فرمایا بحمدہ القدیم و بکلامہ القدیم کہ اللہ تعالیٰ تعریف دے لائق ہے، انہوں دی تعریف بھی قدیم ہے، ان کا کلام بھی قدیم، وہ بھی شروع تو ان کا کلام بھی شروع تو۔ اور بے شمار نکات مفسرین اکرام نے لکھے تفسیر دے اندر۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑے منافق نے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق میرا ذکر تھوڑا کر دیں، منافق میرا ذکر تھوڑا کر دیں۔ جڑا بندہ ذکر تو پریشان ہوئے ان کا صحاب لا لو گے اس بندے کی پریشانی، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جڑے منافق ہیں نا وہ ذکر میرا تھوڑا کر دیں، تے جڑے مومن بندے نے نا انہاں دے دلاں نوں چین ہی میرے ذکر نال آندا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا 13واں پارہ سورۃ رات، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جڑے مومن مسلمان نے انہاں دے دلاں نوں چین آندا ہے، میرے ذکر دے نال چین آندا ہے۔ اے توجہ کرنا، آخری گل سنا رہا، فرمایا مومناں دے دلاں نوں چین آندا ہے، میرے ذکر دے نال چین آندا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلاں دا چین اللہ دے ذکر وچ موجود ہے۔ اے جدوں بندے مومن مسلمان اللہ دا ذکر کردے نے، اللہ اکبر آکھن یا سبحان اللہ آکھن،
یا استغفراللہ آکھن یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آکھن یا سبحان ربی الاعلی آکھن یا سبحان ربی العظیم آکھن بندے مسلمان جدو اللہ دی تعریف کرن گے اللہ تعالی دا ذکر کرن گے بخاری شریف وچ موجود ہے رب ذوالجلال دی حدیث فرمان حدیث قدسی موجود ہے اللہ فرمایا ان ذکرانی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ بندہ اگر کلا بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا میں انہوں کلا یاد کراں گا تے جے انہیں کسی مجلس وچ بیٹھ کے مینوں یاد کیتا میں انہوں بہتر مجلس وچ اوندا ذکر کراں گا قرآن وچ اللہ فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا جدوں تسی اللہ دی تعریف کرو گے رب تہاڈی تعریف کرے گا پھر تعریف کنج ہوئے گی کہ بندیاں دے سینیاں میں تہاڈی محبت پائی جائے گی ہر بندہ تہاڈی عزت کرے گا جڑا ذکر تو ہی پریشان ہوئے گا تے پیچھے رو نماز پڑھو تے ذکر نماز پڑھ کے ذکر یہ ذکر نماز بھی تے ذکر ہے نا تو نماز تو بعد ذکر کیوں یہ ضروری کیوں ہے جی نماز تو بعد ذکر کرنا نماز خود ذکر ہے ہو نہیں جاندہ کہ چلا دا ذکر سبحان اللہ پڑھیا گیا استغفراللہ پڑھیا گیا درود شریف پڑھیا گیا بچے سارا ذکر آ گیا تو سپیشل کیوں ہی نماز کے بعد ذکر ہے قرآن وچ رب دا حکم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اللہ فرماتا ہے جو نماز پوری کر لو پھر میرا ذکر کرو بیٹھے بھی کرو کھلو کے بھی کرو تے لمحے پے کے بھی کرو لمحے پے کے ترجمہ پنجابی چ کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے آپ دیاں کروٹاں تے بھی میرا ذکر کرو لمحے پے کے کوئی چھٹی نہیں نماز پڑھ کے بھی ذکر کر اسا پڑھنے ہاتھ مار 5 ٹائم کی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل مختصر پڑھے سامنے الحمدللہ کی تشریح بیان کریں اور باقی اس کو اگلے جمعے انشاءاللہ ذکر کریں گے الحمدللہ تے جو تفاسیر کے اندر نقاط موجود ہیں موقع کے نے لکھے نے انشاءاللہ بیان کریں گے وما علیہ الا البلاغ